بنا دیا ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ ایمان و کفر کے درمیان فرق نماز کو کہا گیا. اتنا بھیانک اور اتنا عظیم گناہ ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا. ذرا سوچے تو صحیح آپ, کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی نماز بلا اجازت شرعی قضا کر دے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا, سود کھاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سودی ادارے میں کام کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مطلب کچھ ہمارے نزدیک ایسا ہو گیا ہے. تو اب جو نماز جس نے قضا کی ہے, نماز جو نہیں پڑھتا تھا وہ توبہ کرے, لازمی توبہ کرے, لیکن اب اس کو اپنی قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہے. آئندہ نماز قضا کرنے سے بچنا ہے اور بقیہ جو نماز قضا ہو گئی وہ بھی ادا کرنی ہے. اسی طرح اگر رمضان کے روزے اس نے قضا کیے ہیں نہیں رکھے تو وہ قضا روزے بھی رکھے گا, اور جو فرض روزے جو اس کے اوپر اب آئیں گے رمضان مبارک وہ بھی اس کو رکھنے کے بلا اجازت شرعی رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر زکوٰۃ اس نے نہیں دی فرض ہونے کے باوجود, صاحب نصاب تھا, تو وہ اب زکوٰۃ نہ دینے کی توبہ بھی کرنی ہے اور زکوٰۃ جو اس کی نہیں دی تھی اس کو ادا بھی کرنا ہے. اس طرح اگر حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو اس نے حج بھی توبہ بھی کرنی ہے اور اپنا فرض حج بھی ادا کرنا ہے. تو اس طرح مختلف گناہوں کی مختلف توبائیں ہیں. جو جن گناہوں کا تعلق محض اللہ تعالیٰ کی, جیسے حق اللہ تلف ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہے, حق العبد تلف ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہے. اب کسی کا یتیم کا مال کھا کر آپ بیٹھے, اب آپ توبہ کر رہے ہیں تو صرف توبہ کرنے سے نہیں ہوگا, تلافی کرنی پڑے گی. بیوہ کا مال کھا گئے, وارثوں کا مال کھا گئے, بہنوں کی وراثت کا مال کھا گئے, ماں باپ کے ساتھ اگر حق تلفیاں آپ نے اگر کی ہیں, اس طرح کسی کا قبضہ کا پلاٹ دبا کر بیٹھ گئے آپ, اس طرح اور رشوتیں کھا کر بیٹھ گئے ہیں آپ, سود کھا کر بیٹھ گئے ہیں آپ, اس طرح اور مطلب کہ حرام روزی کما کر بیٹھے ہوئے, تو ہر ایک کے احکام جدا جدا ہیں جی, جس کی تفصیل آپ کو کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر اس کی تفصیل بیان کر کر ان سے پراپر شرعی نماز لے لیجیے. ورنہ توبہ تو کرنی ہے, یعنی بندوں کا جہاں آپ نے حق تلف کیا وہاں اللہ کی نافرمانی تو ہوئی, توبہ تو کر ہی لیجیے ابھی ہاتھ تو ہاتھ, جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں. اب اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق تلف ہوئے ہیں تو اس کی تلافی کرنی پڑے گی, کہ جب تک کہ وہ صورتیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو معافی ملے گی نہیں. تو بندوں سے معاف کروانا بھی ضروری ہے. قرضہ کسی کا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اب آپ ڈکار لے کر بولو کہ میں توبہ کرتا ہوں, توبہ تو کرنی ہے, لیکن اس کا جو مال کھا کر بیٹھے تو اب اس کو بھی تو نکالنا ہی نہیں نکالنا. تو یہ اس کی تفصیل ہے جو میں نے ایک مجموعی طور پر جو چند منٹوں میں مجھ سے بیان ہو سکی میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیا. اگر کہیں میری غلطی ہو تو برائے کرم آپ نے بجا فرمائے صاحب. اور جو آپ نے پہلی بات کہی, اچھا اس میں یہ بھی کچھ مدنی پھول آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا نا فرق کے فلاں چیز کو ہمارے ہاں برائی سمجھا جاتا ہے اور اسے اوائڈ کرنے کا ذہن ہوتا ہے, اور فلاں چیز ہے جیسے بے نمازی اس کو اتنا بڑا گناہ گار نہیں سمجھا جاتا یا اس گناہ سے اتنی نفرت نہیں پائی جاتی. تو ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں میں ریزسٹنس پاور نہیں ہے. جو برائی معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو اس میں پھر سارے شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. شاید یہی ذہنیت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ اب بے نمازوں کی تعداد بہت کثیر ہو گئی, یعنی صحیح واقعی جس کو شریعت کہے کہ یہ نمازی ہے, جو اس کی تعریف پر اترتا ہو, ایسے لوگ کتنے. تو اب چونکہ اتنی کثرت سے ہو گئی تو اب جو ہے نا اس کو ہلکا جاننا شروع کر دیا. اللہ محفوظ رکھے ہمارے معاشرے کو. جن برائیوں کا آپ نے تذکرہ کیا, آج جن کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ یار یہ اتنی زیادہ برائی ہے کہ یہاں رشتہ نہیں کرنا, اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی, لیکن وہ معاشرے کے جہاں پر یہ برائیاں اسی طرح سے بہت عام ہو گئیں تو وہاں پر ان چیزوں کو بھی بہت لائٹ لیا جاتا ہے. وہاں پہ پھر اس چیز پہ بھی اتنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا جاتا. انٹرٹینمنٹ کے نام پر تھوڑی سی شراب پی لی, جی, انٹرٹینمنٹ کے نام پر تھوڑا سا مطلب کہ گیملنگ ہو گئی, تھوڑا وہ سوشل ڈرنکنگ نہیں اصلاح گئے لو سوشل ڈرنکنگ. اب بتانا کچھ تو اب جو ہے میرا نہیں لاتا یار,
یہ آئی صاحب میں اب کیا عرض کروں، یعنی کر تو چکے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں سربلند رکھے. یعنی وہ شیطان نے وسوسے اور وہ تو رکھے ہوئے نا. اچھا وہ دوبارہ کال آ گئی ان کی جنہوں نے وہ بھائیوں نے مرحبا جی کال چلائیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا محمد رضوان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے ابھی آپ کی بارگاہ میں بذریعہ آواز حاضری دی تھی. بھائی صاحب الحمدللہ ہم اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں اور الحمدللہ دیکھ بھی رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں آپ کی. جو آپ نے سمجھایا ہے انشاءاللہ عز و جل ذہن بنا ہے بھائیوں کا کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں گے. اور بھائی نے یہ جو پسٹل تھا، ایک ویپن تھا جو لیا تھا، وہ شادی بیاہ پر ہوائی فائرنگ وغیرہ کے لیے لیا تھا اور ان کو شوق بھی ہے. لیکن اب الحمدللہ سن کے ان کا ذہن یہ بنا ہے کہ میں اس ویپن کو ہی بیچ دوں گا، اس کو اپنے پاس رکھوں گا ہی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاس ہوا تو دوبارہ بھی کبھی ذہن میں آئے اور دوبارہ بھی کبھی پاس ہوا تو فائرنگ ہو نہ جائے. تو وہ بیچنے کا ذہن بنا لیا انہوں نے الحمدللہ. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو بھی سمجھائیں گے، جہاں تک ہو سکا، جن تک ہو چکا وہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ کی. آج صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مزید آپ برکت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو خوش و خرم رکھے، آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ نے اتنا فریکوینٹ رپلائی کیا، اور مزید ہمت بھی بڑھی میری کہ میں کچھ اور عرض کروں گا. ہو سکتا ہے پھر کو ایک فریکوینٹ رپلائی مجھے آ جائے کہ اتنا ماشاءاللہ قبول کرنے والا آپ کا جذبہ ہے. تو ایک کاش کہ یہ نیت ہو جائے کہ ہماری شادی میں کوئی غیر شرعی رسومات نہیں ہوں گی، اور غیر شرعی مردوں اور عورتوں کا جو وہ ملنا جلنا جو ہوتا ہے اس سے خود کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے. ہماری شادی میں گانے باجے موسیقی کا نام و نشان نہیں ہوگا، اللہ کرے. اور کچھ مدنی قافلوں کا بھی کوئی تحفہ مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. بھائی صاحب جو انہوں نے ایک اور بات کہی اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے نیت میں ایڈ کیا نا کہ ہم اس کو بیچ دیں گے، یہ بڑا اہم ہے. مطلب دیکھیں انہوں نے نا پکا ارادہ کر لیا ماشاءاللہ کہ بھائی اس سے دور بچنا. مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ہر بادشاہ کی جو ہے نا وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے، حما، چراگاہ. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حما ہے، جو ممنوع علاقہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ ہے اس کی ممنوع اشیاء. اور اسی روایت میں کہا گیا کہ جو اس کے قریب گیا تو وہ ہلاکت کے قریب گیا. یعنی اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ اس چراگاہ کے اندر اپنا جانور چرا لے، یعنی ناجائز کی قریب بھی نہ جاؤ ورنہ بہت اندیشہ ہوگا کہ تم اس کے اندر پڑ جاؤ. تو ہماری شریعت کے اندر بہت سارے جو اصول ہیں، بہت سارے جو احکامات ہیں، وہ گناہ سے قریب جانے سے بھی بچاتے ہیں. حرام سے بچنے کے لیے شبہات سے بچا جائے. جی، شبہات سے بچا جائے. برائی سے دور رہنے کا قرآن درس دیتا ہی ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے. یعنی بے پردگی سے جو منع کیا گیا، نامحرم عورت سے جو تعلق کا منع کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایکسٹریم حد تک لے جاتی ہے بعض اوقات فوراً نہیں، تو یہی آغاز ہے. اسی طرح جو ستر کے احکامات بیان کیے اس میں یہی بیان کیا کہ گھٹنے کا دیکھنا ران کے دیکھنے سے کم سخت ہے، ران کا دیکھنا گھٹنے سے زیادہ، اور اسے آگے دیکھنا اس سے زیادہ، کہ جو جتنا قریب جائے گا اس میں مبتلا ہونے کا اتنا ہی اندیشہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ. ویسے مومن کی خصوصیات بھی انی لغوی موردون، جی، بری باتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتے. پڑھنا دور کی بات ہے، دیکھتے ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے. بچتا بھی وہی ہے جو التفات کرے اور کہے کہ میں بچ جاؤں گا یا اس کے قریب جائے تو اس کا بچنا جو ہے نا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. آئیے ہم کچھ اور عبرتناک مناظر دیکھیں جو اس جشن آزادی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی، حالانکہ ہم نے پیر کو پچھلی طوفان بدتمیزی سے سلسلہ کیا، اس میں سب دکھایا، سب بتایا، بہت کچھ بیان ہوا، لیکن پھر بھی یہ آیا. اب پھر کر رہے ہیں تاکہ آئندہ نہ ہو. 31 دسمبر آنے والی ہے، 25 دسمبر آنے والی ہے، شادی بھی آپ دیکھیں نا کتنا پلس ہوا. اب یہ شادی کے موقع پر بھی ہوائی فائر ہوتا ہے. اب توجہ گئی ان کی کال سے کہ یار یہ تو مطلب ابھی اچھا یہ شادی کا سیزن ہے، رمضان مبارک کے بعد سے لے کر محرم الحرام تک یہ عموماً ہمارے شادی کا سیزن ہوتا ہے. اب یہ شادی کا سیزن ہے، اب اس میں جتنی ہوائی فائرنگ ہوتی ہوں گی اور اس میں بچے بھی مرتے ہیں، دولہے کو بھی لگتی ہے، دلہن کو بھی لگتی ہے، باراتیوں کو بھی لگتی ہے، اور کوئی بچ جائے تو پھر کسی اور کو بھی لگتی ہے. آئیے ان دنوں میں جو واقعات ہوئے اس کی ایک مزید ویڈیوز دیکھتے ہیں.
اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جشن آزادی منا رہے ہو بھائی، مسلمانوں کیا خیال کر رہے ہو بھائی؟ کچھ تو خیال کرو بھائی مسلمانوں۔ بچوں نے کیا ظلم کیا، عورتوں نے کیا ظلم کرا، کیا ظلم کرا تمہارا، تم یہ کر رہے ہو۔ سین میں اوپر چھت ہے، اوپر ڈبل منزل ہے، اس پہ سو رہا تھا، ادھر اچانک خون ہی خون ہو گیا۔ یہ لوگ یہ دیکھیں آپ کے کتنے لوگ زخمی ہیں، یہ میں فقیر کے پیڑ سے اپنی بھابھی کو لے کے آیا، وہ بھی زخمی ہیں۔ یہ طریقہ جشن آزادی منانے کا؟ ایسا نہ کرو یار، جشن آزادی مناؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ جشن آزادی کا دن ہے، پاکستان کا آزاد کا دن ہے، آزاد ہوا تھا پاکستان، لوگوں نے گولیاں چلائی ہوئی ہیں اس ٹائم یار، لوگوں غریبوں کے لگی ہیں، اور کسی نے غریبوں کے سیدھی سیدھی گولیاں مار رہے ہیں یار، یہ کوئی طریقہ کوئی ہے؟ بیچارے پریشان غریب، ادھر دیکھو آپ، ادھر دیکھو، کیمرہ دیکھو آپ اس طرف، ادھر کسی کے گردن پہ لگی ہے، کسی کے کہاں لگی ہے یار، یہ کوئی طریقہ کوئی ہے یار؟ سمجھو یار، ابھی بھی سمجھو، سدھر جاؤ۔ میں سول اسپتال حیدرآباد میں ڈسپینسر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جشن آزادی کا دن ہے، لیکن آج یہ دیکھیں آپ ادھر رش دیکھیں ہمارے پاس کتنی معمول سے زیادہ ہے، کیونکہ یہاں گن شاٹ اور یعنی کہ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں۔ یہ کوئی گولیوں کی خوشی کا دن ہے، گولیوں کا دن نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے آج ادھر دیکھے ایک دوسرے کو یعنی کہ چھلی کیا ہوا ہے، ہمارے پاس آئے۔ اب آپ بتائیے جذبات کیسے تھے؟ جذبات بیان کیسے ہیں، کرنا۔ اور یہ جس کا دل بچہ دکھا ہوا ہے زخمی بیچارے ہوگا کا، جس کا- اس وقت میں تو یہ سوچ رہا ہوں چلو بچہ بھی تو لیٹا ہوا تھا، لیکن جب اس کو لگی ہوگی اس وقت بچی کا تڑپنا کیسا ہوگا۔ اب اس طرح کے جن کے گھر میں واقعات ہوتے ہوں گے، انہوں نے دیکھے، آپ کو نہیں پتا کہ کس کو لگی، صحیح ہے، بد دعا دینے والے کو نہیں پتا کہ کس کو میں بد دعا دے رہا ہوں۔ لیکن آپ کی گولی اگر اس تک پہنچ سکتی ہے تو بد دعا دینے والے کی بد دعا کہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسے صرف یہی جملہ بولنا ہے کہ یا اللہ جس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی ہے نا، اس کے ساتھ یوں کر دے۔ اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا، مظلوم کی دعا رد نہیں، مظلوم کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں پہنچتی ہے۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے یار، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نہ کرے کس کی بد دعا آپ کے گھر کو آگ لگا دے، کس کی بد دعا آپ کے ہاتھ کو فالج کر دے، کس کی بد دعا آپ کو کس طرح نقصان پہنچا دے۔ پھر مطلب بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ تکلیف وہ تکلیف وہ تکلیف، نہ جانے کیا غلطی ہو گئی، ہزاروں پر ظلم کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ بولتے نہ جانے کیا تکلیف ہو گئی، سڑکوں پر آپ یوں بھاگتے دوڑتے رہتے، نہ جانے کس کو تکلیفیں پہنچاتے پھرتے ہیں، کیا تکلیف ہو گئی۔ دل کو منا لیتے ہیں سب کیسے؟ یہ کون سا دل ہے یار؟ ذہن کون سا دل ہے جس کو منا لیتے ہیں یار؟ ذہن بنا لیتے ہیں۔ دل تو سیدھی سی بات ہے اسد بھائی، دل تب تک نہ مانے جب تک کہ ہم کو اگلا معاف نہ کر دے۔ یار دل ماننا کس کو بولتے ہیں؟ دل ہے یا دل ہے؟ دل ہے دلدل ہے کیا ہے؟ کیسے نہیں مانے گا؟ مطلب کہ دل کو کیسے منا لیا آپ نے؟ غفلت۔ ارے میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اسد بھائی، اور میں آپ کو ابھی تک میں نے راضی نہیں کیا، میں کیسے دل کو منا لوں؟ مجھے یہ بتا دیں آپ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر اناج نہیں ہے تو بیت المال میں جا کر اپنے کاندھے کے اوپر سبحان اللہ، اناج لاد کر ان کے گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جا کر اپنے ہاتھوں سے پکاتے ہیں، سبحان اللہ، پھر ان کو کھلاتے ہیں، مدینہ کھلانے کے بعد ان کے بچوں کو صحن میں لاتے ہیں، اکڑو بیٹھ کر ان بچوں کو اب وہ دل بہلاتے ہیں۔ غلام اسلم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی جان چلیے، مگر نہیں جا رہے۔ جب بچوں کا دل بہلتا ہے، بچے بالکل اپنی بچوالی کیفیت میں آ جاتے ہیں، تب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ ایسے کیسے دل مان جائے گا بھائی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے آگ جلا کر، پوچھا خیریت سے؟ تو بولا جاؤ اپنا کام کرو، میں ایک مجبور پریشان آدمی ہوں، امیر المومنین سے بات کرنی ہے، اور یوں اور یہ پتہ نہیں بہت کچھ باتیں کہہ رہا تھا کہ مجھے یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، شکایت کر رہا تھا۔ تو اندر سے اتنے میں آواز آئی تو پتہ چلا کہ اس کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، اسی وقت لوٹے اپنے گھر پر، جا کر اپنی
بچوں کی امی سے فرمایا کہ کچھ ثواب کمانے کا موقع ملا ہے, کیا پتہ اللہ کے اسے عظیم رضا نصیب ہو جائے, چلو میرے ساتھ. وہ آ گئی, آ کر اس کو اس عورت کے خیمے میں ڈالا, خود اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر دل بہلانے میں لگ گئے. اتنے میں بچہ پیدا ہوا تو اندر سے آواز ہے امیر المومنین مبارک ہو. اب اس بندے کو پتا چلا کہ بولے یہ امیر المومنین جن کے میں شکایت کر رہا تھا. ہاں, اللہ اللہ. پھر اس کو اپنے دربار میں بلایا, پھر اس کو نوازا, پھر اس کے وظائف مقرر کیے. یار کیسے دل مان گئے آپ کا یار, آپ جب کیسے دل مان گئے یار, دل بھی مان جائے گا. معاف کر دیجئے گا, میں دیکھوں گا یار آپ کے ریپلائی کیا ہے, آپ کے چہرے پر کیفیت کیا ہے. رسم نہیں پوری کرتے, نہیں رسم نہیں پوری کرنی, نتیجہ حاصل کرتے تھے, نتیجہ حاصل کرنا ہے, کیونکہ مجھے قیامت کے روز کی پرسش سے بچنا ہے, صحیح, مجھے شخص کی بددعا سے بچنا ہے, مجھے شخص کو راضی کرنا ہے. اگر یہ کیفیت بن جائے تو یہ رسمی معافی معافی نہیں ہوگی. صحیح ہے, ماشاءاللہ. معافی مانگنے سے اگلے کو مزہ آ جائے گا یار, مدینہ مدینہ ایسا ہو. تو ایسا اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے اس عمل سے جو بھی ان دنوں کے اندر عمل ہوا اور اس کو واقعی پتہ بھی چل گیا تو ہمت کرے اور چلا جائے اور جا کر معافی کرائے. یہاں کروا لے اسد بھائی, میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں, ہمت پیدا کروا لے. کرے. قیامت کا معاملہ میں نے بیان کر دیا ہے. اور جیسے ان کے کوئی بھی ہو, ایسا بھی ایک بڑی بدی سی بات ہے کہ انہوں نے تو جو اظہار کیا جتنا کیا, ورنہ جو دل کی حالت ہوگی وہ تو ہم نہیں جان سکتے. جس کو ابھی ہم نے یہ ویڈیو دکھا دی ہے, جی حیدرآباد کی ویڈیو تھی, بندہ دیکھ لے کس علاقے کی تھی, معلومات ہسپتال سے معلومات کر لے, پتہ چل پھر غور کرے کہ یار میں اس محلے میں تھا, جی میں نے بھی ہوائی فائر کی تھی, کچھ کرا کر پہنچ سکتا ہے, اپنی صفائی اگر کروا لے. خوف خدا. قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عمران بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ عمران بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے ہمارا مدنی چینل, یہ سب گھروں میں چلے تو پھر ہی ہے نا کہ یہ سب یعنی کہ یہ جو آپ نے جو سلسلہ رکھا کہ کاش مان جاتے, جب بندہ دیکھے گا ہی نہیں تو وہ کیسے مانے گا. مدنی چینل کی کوئی ایسی ترتیب ہو جائے, اگر مدنی چینل بھی اسی طرح عام ہو کہ اگر لوگ مدنی چینل دیکھیں گے, اس کے یعنی کہ جو اس کے سلسلے ہوتے ہیں تو ان سے ان کو فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. تو جب یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ تو ضرور ہوگا. اور دوسری میری آپ کی بارگاہ میں یہ مدنی التجا ہے کہ جو سوالات ریکارڈ کروائے جاتے ہیں, اگر وہ بے شک وہ مدنی چینل پر تو نہیں چلتے, لیکن اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ جو سوالات چلتے نہیں ہیں یا جو اسلامی بھائیوں نے سوال کیے ہوتے ہیں تو ان کا کم از کم وہ جو نمبر تو آپ کے پاس آتا ہی ہوگا, تو وہ ان کو جواب رپلائی کر دیا جائے کہ آپ کا جو مسئلہ تھا وہ بے شک مدنی چینل پر تو نہیں چلا, لیکن یہ آپ کے اس سوال کا یہ جواب ہے. جزاک اللہ خیرہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں باتیں آپ کی مدینہ مدینہ ہیں ماشاءاللہ. دوسری بات کے لیے میں ہمارے اسد بھائی ہمارے مدنی چینل کی مجلس کے بڑے اہم اسلامی بھائی ہیں, میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا کوئی سسٹم بنا دیں کہ جو شرعی مسائل ہم سے پوچھے جا رہے ہیں یا جو بھی رہنمائی لی جا رہی ہے, اگر مدنی چینل پر نہ بھی چلے تو کم از کم ان کو جواب چلا جائے انشاءاللہ. اس کا واقعی بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسری بات کا, پہلی بات کا میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت کتنے دیکھ رہے ہیں آپ, مجھے آپ کی جواب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, جتنے بھی آل اوور دا ورلڈ اس وقت جسٹ ناؤ دوز اسلامی برادرز واچنگ مدنی چینل, جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کو, میں ان کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس ہفتے میں 7 دن میں نیت کریں کہ آپ جتنے بھی ہیں کسی ایک کے گھر میں, جس کے گھر میں مدنی چینل نہیں چلتا ہوگا, آپ چلا دیں گے ماشاءاللہ. صرف ایک کا ہدف لیجئے, نہ میں 2 نہ 3, ایک آپ 12 کر دیں, اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. کرتے ہیں تو SMS چلا دیجئے, فوراً SMS کر دیجئے. آئندہ جمعہ تک میں ایک ایسے شخص کے گھر پر مدنی چینل شروع کرواؤں گا جس کے گھر میں مدنی چینل نہیں آتا, اس کو وہ دیکھے.
اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا طریقہ ہے. اس وقت میرے جتنے بھی عاشقان رسول ویورز ہیں, دیر آر آل آر ممبرس آف مدنی چینل. الحمدللہ ہماری کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں, ہم سب کا مدنی چینل, ہم سب کا مدنی چینل ہے. یہی ہماری ممبرشپ ہے جو کالر تھے جس طرح کے. مدنی چینل نان کمرشل, یہ کوئی مدینہ کمانے کا ذریعہ ہے نہیں, بے شک. وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ. اچھا, موسیقی اس پر نہیں ہے, عورت اس پر نہیں ہے. جس انداز سے نیکی کی دعوت کا جو انداز ہم کو ملتا ہے, چاہے 14 اگست منانا, 14 اگست کے نام پر ہو یا 31 دسمبر کے نام پر ہو, کسی بھی ہم کو بھائی عنوان چاہیے ہوتا ہے جس کی شریعت ہم کو اجازت دی ہو. ہم وہ عنوان لیتے ہیں اور آپ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, آؤ بیٹھو. امیر علیہ سنت کو لے لیتے ہیں کہ اس بہانے ہمارے پاس مزید ناظرین کی تعداد بڑھ جاتی ہے کہ ان کے لاکھوں کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں. خود یہ طبیعت صحیح ہو یا نہ ہو, یہ اپنے آپ کو لے. مدنی مذاکرے میں یہ جو 14 اگست کو ہوا نہیں تھی طبیعت صحیح, لیکن آپ کے سامنے بیٹھے تھے, ہاتھ میں رومال ہو, نزلہ ہو, آواز نکلے نہ نکلے, یہ کیا درد ہے, یہ کیا جذبہ ہے. یعنی یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص باوجود اس کے کہ اس کی طبیعت ناساز ہو, لیکن اصلاح امت کا درد اسے لا کر بٹھا دیتا ہے. آپ کی طبیعت تو درست ہے یار, آپ ایک کال کر کے, اور مطلب صرف یہ نہیں کیپ اینڈ ٹچ نہیں کہ میں نے تو کہا تھا پتہ نہیں کھلا کہ نہیں کھلا, آپ کو 7 دن کے اندر یقین ہو جائے کہ اس گھر کے اندر مدنی چینل شروع ہو چکا ہے. وہ آپ کو کہے گا یار, میں امید کرتا ہوں وہ کہے گا کہ یار آپ کو شکریہ یار, آپ نے یار بہت اچھا چینل بتا دیا. میں مانتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل ہر فرد تک نہیں پہنچا ہوا. پاکستان کی 18 سے 20 کروڑ عوام ہے. میں مانتا ہوں کہ 18 سے 20 کروڑ عوام تک یہ چینل نہیں پہنچا ہوگا, ہر کوئی نہیں دیکھتا ہوگا. دنیا میں اربوں کروڑوں مسلمان ہیں. عرب کتنے مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں, مختلف زبانوں میں کہلاتے ہیں, ہر زبان والا بھی نہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امیل سنت کے یا دیگر مدنی گلدستے ہم اسلام بھائی کے تیار کر رہے ہیں. اس کو ہم 7, 8, 10, 12 فیمس دنیا بھر کی جو لینگویجز ہیں دنیا کی, ان زبانوں میں ہم ان کو ڈبنگ کر رہے ہیں. کیا کہنے, یہ سسٹم ہمارا ایکٹیویٹ ہے اور ہمارا الحمدللہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. مدنی گلدستہ ایک آن ایئر بھی ہو چکا ہے, اور ہم دنیا کی مشہور زبانوں میں ہم اس کو ڈب کر رہے ہیں. اور ڈب کرنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ وہاں چینل نہیں ہے, وہ چینل والے لوگ ہی نہیں ہیں. اب چائنیز زبان میں ہم نے ڈب کیا, تو چائنیز کے گھر میں مدنی چینل مشکل ہے, لیکن چائنیز کے پاس, چائنیز مسلم اسپیشلی میں بات کروں, ایک چائنیز مسلم کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, ٹھیک ہے. ہم ہمارے سورسز یوز کریں گے, اس کے موبائل فون کے اندر وہ چھوٹا سا شارٹ کلپ بھیج دیں گے سافٹ ویئر کے ذریعے. ہم اس کی ویب سائٹ, ہم اس کی کوئی ای میل ایڈریس لے لیں گے, اس پہ دے دیں گے. سوشل میڈیا کو ہم اس میں استعمال کریں گے تاکہ وہ اپنی لینگویج کے اندر امیر سنت کی زیارت بھی کر رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ یار کیا اچھا مدنی پھول دے رہے ہیں. ہم یہ پورا تقریباً 12-15 زبانوں پر ہمارا کام شروع ہو چکا ہے, کیونکہ ایک چینل کی دوسری سائٹ ہمارا ذہن ہے کہ ہم ایک مدنی چینل کی ایک ایسی ٹرانسمیشن شروع کریں اور ایک ایسا نیا سیٹ اپ, اردو اپنی جگہ چلتی رہے, ہمارا انگلش اور عربی یہ ہم ایک الگ سے لے کر چلیں. مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارا مدنی چینل 15 لاکھ روپے روز لے رہا ہے. دوسرا سیٹ اپ اگرچہ اتنی رقم نہ صحیح, لیکن اس کے لیے بھی 1 کروڑ روپے کی رقم کی حاجت ہے, اور انتظامی امور ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے ہمارے میٹر ہیں جی. تو آپ کی شاید یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اگر سو لاکھوں لوگ ہیں, 1 لاکھ ہے تو اگلے ہفتے تک 2 لاکھ ہو جائیں گے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے اگلے ہفتے کی نیت کیجئے, یہ ایسا نہیں کہ ایک بار کی نیت ہے. کام 52 ویکس ہیں, 52 ویکس ہیں, اب ہر ہفتے ایک کی نیت کر لیجئے. اچھا ایک سوال کروں آپ سے, میں پہلے کال لے لوں. السلام علیکم, میں محمد خرم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات کر رہا ہوں, UAE دبئی سے. یہ میرا فرمائش کرنی تھی کہ ابھی مدنی مکالمہ آپ کا چل رہا ہے, عمران بھائی بہت اچھا بیان کر رہے ہیں, تو میں نے اپنی نیت بیان کرنی تھی کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں شادی کے اوپر اپنی جتنی بھی ناجائز رسومات ہوتی ہیں ان کو سب کو ختم کروں گا انشاءاللہ. 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد میری شادی ہے. اللہ نے چاہا تو مدنی حلیے کے حساب سے اور مدنی حساب سے میں اپنی شادی کروں گا انشاءاللہ. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ شادی کے سے قبل انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. باقی آپ سے میری دعا کے لیے التجا ہوگی, مہربانی ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اس نیت پر 100 کروڑ مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی خانہ آبادی فرمائے. میری طرف سے پیشگی مبارکباد بھی قبول فرما لیجئے. چلیں جی. اور آپ کو اس نیت پر اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے اور مجھ گناہگار کے لیے بھی مغفرت و بخشش کی دعا کر دیجئے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. سوال میں وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کچھ میں کوشش کروں ایک ہفتے تک اور ایک گھر میں ایک اسلامی بھائی کو مدنی چینل کا عادی بنا دوں, گھر میں جو ہے وہاں مدنی چینل چلوا دوں, تو میں یہ محنت کروں کیوں کروں, کیا اس سے مجھے فائدہ ملے گا؟ کوئی ایسا یعنی وہ بتائیں نا کہ بس وہ سودا سما جائے میرے سر میں. یہ تو بھول کی بات ہے. کیا فائدہ ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں, مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کہ نیکی کا مشورہ دینے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو اب جس کے آپ کے کہنے پر اگر کسی نے مدنی چینل شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اس کا جو ثواب کا جو میٹر ہے, ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر یہ سب قبول ہو جاتا ہے سبحان اللہ. تو اس کا کیا وہ عمل اگر ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے, مدینہ مدینہ. یا صدقہ جاریہ کی تو بعض صورتیں موجود ہیں, تو اس طرح کا کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. دوسری بات یہ نا کہ مطلب ہم سب چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے, معاشرے کی اصلاح ہو. سوچنے سے تو نہیں نہ ہوگا. جی جی جی. اب ایک الیکٹرانک میڈیا کے ایک اپنا اثر ہے. بگاڑنے میں اس نے جو کردار ادا کیا اس کو کون ایڈمٹ نہیں کرے گا. تو سدھارنے میں بھی اس کا کردار ادا ہو سکتا ہے, جبکہ ہم اس کو مدنی چینل کو گھر گھر آن کر دیں, کیونکہ ہمیں عورت بے پردہ عورتوں سے لوگوں کو بچانا ہے. بدنگاہی اس سے ہوتی ہے. ہم نے موسیقی سے لوگوں کو بچانا ہے کہ کان کے ذریعے یہ سننے والا ایک حرام کام ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس طرح کی برائی سے بچانا ہے. دین اسلام کی درست بات ہم نے پہنچانی ہے, جو دین اور اسلام کی قرآن حدیث کی درست بات ہے, جو اللہ کی محبت, اس کے حبیب کی محبت, صحابہ کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت, قرآن و حدیث کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرے. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما و رحمہم اللہ تعالی. تو یہ مطلب جو بیسک ہے. پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر, جو ہماری بہت بڑی بنیاد ہے, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, یہ جو ہمارے معاشرے سے گویا کہ ایک طرح سے یہ اٹھ سا گیا ایک کام, اس کی طرف لوگوں کو لانا, تو یہ اتنا مطلب کہ ایک بڑا کام ہے کہ اس میں تو آپ سب کو حصہ ملانا چاہیے. سب کو حصہ ملانا چاہیے. جتنے بھی حاضرین ہیں سب اپنا حصہ ملائیں. ہر ہفتے ایک اسلامی بھائی کے آگے, ایک اسلامی بھائی کے یہاں کسی گھر میں مدنی چینل آن کریں گے. بھائی میرے حاضرین ہیں ان میں سے کون کون نیت کرتا ہے جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں؟ آپ اس کو پوری اسکرین میں دکھائیے تو میں دیکھوں کس کس سے نیت کی ہوئی ہے حاضرین میں. بھائی جن کو دیکھ سکتا ہوں ان کو تو دیکھوں. ماشاءاللہ ہر ہفتے ایک. مرحبا. یہ ہے دیے سے دیا جلانا. اب یہ یاد رکھیے گا, اب میں ایک دیے تو دوسرا دیا جلاؤں نا, تو دوسرے دیے کی روشنی تو ہوگی, مگر جس سے جلائے نا اس کی روشنی کم نہیں ہوتی, بلکہ مزید اندھیرا دور ہوتا ہے. تو یہ ایک اصول بات یاد رکھیے گا, اندھیرے کو کوسنے سے فائدہ نہیں ہوتا, اپنا چراغ درست کرنا ہوتا ہے. اب یہ صاحب نے عرب امارہ سے نیت آئی, یہ ہے چینجز. ٹھیک ہے, مدینہ مدینہ. دیٹ از کولڈ چینج. پریکٹیکل ہے. دیکھیے مدنی چینل کی ایک اور برکت الحمدللہ, ہم نے پریکٹیکلی لوگوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور ناظرین دیکھتے ہیں. اور جو آپ نے ابھی دوران گفتگو ایک بات جو فرمائی نا کہ اسلام کی صحیح صورت, اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں جو نظام ہے مبلغین کا, ان کی تربیت کا, پھر تفتیش کا, یہ اتنا ایک خوبصورت اور اتنا یونیک ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پر بھی اس انداز پر اس طرح کا معاملہ ہوگا. اور اس پر تو ہمیں بڑھ چڑھ کر مزید حصہ لینا چاہیے کہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر اعتبار سے الحمدللہ مکمل ہی مکمل ہے, جہاں پر کوئی بھی آپ کو اس طرح کی چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ جس کا کوئی منفی جو ہے وہ پہلو بیان کیا جائے. اور دنیا بھر کے اندر کہاں کہاں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں, ہمیں بعض اوقات اندازہ ہی نہیں ہوتا. ساؤتھ افریقہ کی بات ہے, ہم بیٹھے ہوئے تھے فیضان مدینہ میں, ایک وہاں کے بلالی مسلمان وہاں کے مقامی تھے, وہ آئے
اور بڑے خوش, اور یوں سمجھے کہ 10-12 منٹ تک تو ہم ان کی خوشی دیکھتے رہے نا, سلام کر رہے ہیں بار بار, جو بھی وہ اپنے زبان میں جذبات کا اظہار کر رہے تھے. جب تھوڑا جذبات ان کے نارمل ہوئے تو ہم نے پھر بات چیت کی کہ آپ کیسے اور کیا, تو کہنے لگے میں آپ لوگوں کو 3-3.5 سال سے ڈھونڈ رہا تھا, کہیں مدنی چینل دیکھا تھا. تو انگلش کے اندر بھی ہمارے سلسلے ہوتے ہیں, تو مجھے بڑا مزہ آیا, بہت اچھا لگا. تو میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کہاں ہوتے ہیں آپ لوگ دنیا کے اندر. تو وہ سر راہ کہیں پر ان کو کسی امامے والے کی زیارت ہو گئی تھی, تو اس کو پکڑ کر پھر فیضان مدینہ آئے. بہت ساری انہوں نے نیتیں کی. تو مدنی چینل کا فائدہ کہاں کہاں کس انداز پر پہنچ رہا ہے, بعض اوقات ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو شعر جو جن کا حصہ ملتا ہے, جیسے کالر نے کال کی, انہوں نے نیت کا اظہار کیا, تو اس میں بھی ایک ہمارے لیے ترغیب یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کال اور ان کی ترغیب کو دیکھ کر اور کتنوں نے ترغیب پکڑی ہوگی. تو یہ تو ایک نیکی کی دعوت. یہ بھی نہیں پتا اسد بھائی کہ جن کو ہم نے اپنے کیمروں میں کیپچر کیا 13 اور 14 اگست کو, جی, کہ کن کے ساتھ کیا کیا ہوا, یہ تو 2 یا 3 جگہوں کی ہماری جگہ تھی. اس کے علاوہ پتہ نہیں پورے ملک کے اندر کہاں کیا کتنے حادثات, کتنے واقعات, کتنی اموات ہوئی ہوں, کتنے گھروں کے چراغ بجھے ہوں یا اجڑے ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتے. آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. یہ ہوائی فائرنگ بند ہونی چاہیے. وہ تو خوشی میں کر رہے ہیں نا, دیکھتے ہیں کدھر جا رہی ہے کدھر آ رہی ہے. بس وہ دوست کی والدہ تھی, وہ چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی, ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی, اس پہ گولی لگ گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آ کے لگی. نہ جانے کتنے ابھی اور آئیں گے جن کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ہاسپٹلوں میں بھی ہوں گے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ شرابیں پی کے پچھلے پگڑی کھلے ہم فائرنگ کر رہے ہیں. ہماری والدہ ان کو گولی لگ گئی چھت پہ. کہاں سے آئے آپ؟ شیر شاہ سے. کدھر سے؟ شیر شاہ سے. کیا ہوا ہے؟ نانی میری کو گولی لگی ہے. کیسے؟ اوپر سے آئی ہے. اوپر سے آئی تھی؟ کہاں بیٹھی؟ چھت پہ. چھت پہ بیٹھی. اس وقت ہم سول ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں موجود ہیں. کسی کو ہوائی فائرنگ کی وجہ سے, کسی کو موٹر سائیکل کی وجہ سے, ریسنگ کی وجہ سے, کیسے نہ جانے ناگہانی آفات ان کے سامنے آ رہی ہیں. کھوجا بازار میں رہتے ہیں ہم, اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہماری خالہ ہے, لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی, پتہ نہیں کہاں سے گولی چل کے آئی, ان کو لگ گئی. ریلی ہم نکال رہے تھے, یہ تو ریلی سے آگے جا رہے تھے, وہ سلپ ہوا, وہاں پہ جو ہے نا ان کو چوٹ لگ گئی ہے. جشن آزادی ریلی کے ساتھ ہے تو سلپ ہوئے. جشن آزادی منانا ہم لوگ کا حق ہے, مگر اس کو اسلامی طریقے سے منائیں. یہ ہوائی فائرنگ کرنے سے اور ریلیاں نکالنے اور گھرنے سے کون سی جشن آزادی ہے؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے, کسی کو گولی لگ رہی ہے. یہ بیچارے بھی آئے ہیں. گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا, بلیٹ آئی ہے, خالی بلیٹ جو اوپر سے آئی ہے اس کے سر میں لگی ہے. کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, باہر گولی آ کے سر پہ لگی ہے, تو ہم نے دیکھا تو اٹھا کے لائے ہیں یہاں پر. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ اسلامی بھائی اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا, تو اچانک کہیں سے یہ 12 بجے ہوائی فائرنگ ہوئی, کہ جس کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی. اب جو یہ مدنی چینل یہ دیکھ رہے ہیں, کہ ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اس ہوائی فائرنگ سے باز آئیں. اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو کہیں سے گولی آئی اور ان کے سر میں لگی. میں یہاں 27 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ آزادی ہے. اب کوئی گھر کے چھت پہ کھڑا ہوا ہے, وہاں سے فائرنگ کر رہا ہے, کوئی کہاں کھڑا ہوا ہے. اب ایک لیڈیز آئی ہے, گولی کہاں سے آئی, اس کے ٹانگ میں جا کے لگی ہے. باقی یہ تو آزادی نہیں ہے کہ آپ گولیاں چلاؤ, گھر والے پریشان. یہ عذاب الہی ہے, یہ آزادی ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ اسلامی بھائی موٹر بائک پر تیز رفتاری کے باعث آ رہے تھے. اب تک کے کتنے کیسز یہاں آ گئے ہیں, تو کس نوعیت کے کیسز ہیں یہ آپ بتائیں. اس وقت تقریباً 12 کیس آ چکے ہیں, جس میں سے ایک ایکسپائر آیا ہے, اس کے دماغ میں گولی لگی ہے. باقی ہاتھ پیر اور پیٹ میں کچھ کے گولیاں ہیں, وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں ابھی. بجری پڑی ہوئی تھی, وہ سامنے سے ایک انکل کھڑے ہوئے تھے بائک روک کے, اس سے گاڑی سلپ ہوئی. میں یہاں پہ اسٹاپ ہو, یہاں پہ 80-90 کیسے گن شاٹ کا آ رہے, بائک سلپ ہو رہے, وہ آ رہے, ایکسیڈنٹل بہت زیادہ آ رہے. میں گھر سے دودھ لینے جا رہا تھا کہ تیز رفتار بائکیں آئیں, اس کی وجہ سے میں گر گیا. ایک دم بائک آگے آ گئی. بس جا رہے تھے, سامنے سے وہ موٹر سائیکل والا گھس گیا. سنید میں تھا, کام کرتے نا گودام میں, چھت پہ سویا تو گولی کا چھرا لگا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, ہم سوئے ہوئے تھے, 12 بجے جو ہے نا اس کو گولی لگی ہے. بھوک لگی تھی تو ہم لوگ کھانا کھانے گئے تھے دوست, ہم لوگ آ رہے تھے تو چورایا, بس ہم گھوم رہے تھے گھر کی طرف, اتنے میں ایک موٹر سائیکل والا آیا اسپیڈ میں, ہمیں مار کے چلا گیا. چھرا لگا ہے, سویا ہوا تھا گھر میں سین میں. یہ کافی موٹر سائیکل ابھی رات میں چونکہ لوگ نکلتے ہیں لڑکے اکثر, اور ایسے دنوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ نکلتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے, کوئی مر جاتا ہے,
किसी के बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इस तरह से एहतियात करनी चाहिए इनको, मगर अक्सर ऐसा होता है कि जवान लड़के ही ऐसे काम करते हैं। हम लोग जश्न आज़ादी के मौके पर मोटरसाइकिल्स पर निकले हुए थे, तो तेज़ चलाने की वजह से बाइक स्लिप हो गई और उससे हमें रोड पर हम गिर गए थे, तो खराशें आई हैं। देखने वाले तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहूँगा कि मोटरसाइकिल आस्था से चलाया करें, और ख़ास कर ऐसे मौक़ों पर जब रश होता है। हाँ, राइडर बनेंगे तो ये हाल होगा भाई, माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर हूँ मैं इमरजेंसी में, सर्जिकल 3 से डॉक्टर असदुल्ला। हमारे पास जो मोस्टली यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं वो गन शॉट के आ रहे हैं, हवाई फायरिंग वगैरह होती है ये 14 अगस्त के मौके पे, इसलिए हमारे पास ये बहुत सारे केसेस आए हैं। हमने व्हीलिंग और ये स्केटिंग वगैरह लड़के करते हैं यहाँ पे। ये मोस्टली जो छतों वगैरह पे बच्चे सोते हैं गर्मी की वजह से, ये गन शॉट जो होती हैं, ये बुलेट वगैरह ये ऊपर से होके फिर आके उनको लगती हैं। एक पेशेंट एक्सपायर हो गया है। अल्लाह अल्लाह। हमने सदाराबाद को भी लिया हुआ है, सदाराबाद भी है, इंशाल्लाह वो भी हम दिखाएंगे, पंजाब, वहाँ के भी हॉस्पिटल के हमारे पास वीडियोज़ हैं। लेकिन अब इसमें एक मदनी फूल अब मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इसमें बहुत सारे केसेस वो हैं जो कहीं बैठे हुए थे। हालांकि हमने एक सिलसिला किया पीर को, ऐसा क्यों होता है, मैं इसमें बाकायदा एक हमारे इस्लामी भाई के हमने तासुरात चलाए कि ऐसे मौके पर जब पता है कि हवाई फायर होता है, आप छत के नीचे रहिए। ठीक, सही। ये हमने पहले से इनको इन्फॉर्म किया था, एहतियाती तरीके। लेकिन अब ये हर कोई देखता सुनता है नहीं, फिर वही कि भाई मुझे थोड़ी कुछ होगा जी। तो इसमें मेरी एक मदनी इल्तिजा ये है, मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, कोशिश ये कीजिए कि आप ये जब तक सख्त मजबूरी ना हो, देखो ये तो पाबंदी तो नहीं लगा सकता मैं, लेकिन जब तक सख्त मजबूरी ना हो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में किसी छत के नीचे रहिए। खास उस वक्त में बिलखुसूस 20-25 मिनट या आधा घंटा समझ लें, एहतियात कर लें। मतलब 11:15 से लेकर कोई 12:45 बजे तक पता नहीं होता जी, वो कर रहे होते हैं, या जो भी मतलब आप एक एहतियाती तदबीर अब हम ही को करनी है, क्या करें। सही। अब उनके हाथों से गने तो हम लेने से रहे। इसमें भाई साहब ये अमूमन ऐसा भी शायद जहन हो कि बहादुरी भी तो तस्वर किया जाता है ना, और इस तरह की एहतियातियों को बुजदली से जो है वो तस्वर वो मिला दिया जाता है, और चोंचले तस्वर किया जाता है। अब ये चोंचले हैं, अब ये कौन चोंचले करे। नहीं, मसला ये है कि देखिए एक होती है हिम्मत, ठीक है, एक होती है हमाकत। हिम्मत को हमाकत और हमाकत को हिम्मत तो नहीं ना कहेंगे। सही सही। अब पता है कि बाहर का माहौल ऐसा है, अभी कुछ हो रहा है, अब आप बोले ना मेरे कुछ नहीं होगा, तो ठा करके राती है पड़ जाते हैं, लगते है मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो थोड़ी कोई हमाकत है, क्या मतलब आ बेल मुझे मार, मतलब आंख बंद करके तो सड़क पे कोई नहीं चलता ना, सांप गुजर रहा और आप बोलोगे नहीं मैं सांप से नहीं डरता, ऐसा तो नहीं ना होता। कुत्ता मुंह करता तो भाग जाते हो, बोले ये तो व्हाट इज दिस यार। तो ये मतलब ये बेचारे जो भी जख्मी हुए हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमान जख्मियों को रूबा शहद करे, आमीन। और जो इस मामले में हमारे जो इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और इन तमाम तर जो ज़ख्मी हैं इनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, जिनके इंतकाल करके अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, इनकी और हम सब के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। मुसलमानों से हमदर्दी है, चाहे वो ज़ख्मी हो रहा है या जो भी मतलब है, हमदर्दी है, लेकिन एक इबरत बनती है, और इबरत मत बनी है। मतलब ये तमन्ना हो कि मेरी मौत काबिल रश्क हो, ना कि काबिल इबरत हो। आमीन। इसके लिए अपना माइंड हम बनाए, माहौल में रहिए। माशाअल्लाह देखे हमने 14 दिसंबर को हमारे इस्लाम में जो फैज़ान मदीना में मस्जिद में ऊपर बैठे हुए थे ना, इनको भी हमने मिलादाल में ले लिया था, नीचे अंदर आ जाओ, पता नहीं कौन सी उड़ती हुई आ जाए। तो यहाँ हमने इतनी कोशिश की, एहतियात की, और हम क्यों फिर बैठे थे, आ जाएं फैज़ान मदीना में आ जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे, इस तरह आज़ादी जो हमें नेमत मिली है इसका शुक्र अदा करेंगे, और ना निकलने का भी कहते रहे, फायरिंग ना करने का भी कहते रहे, आतिशबाजी से बचने का भी कहते रहे, वन व्हीलिंग का भी हम मना करते रहे, और यूं जो भी मतलब कैसे हुल्लड़बाजी होती है हम सबका मना करते रहे, लेकिन और मना करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें सारे को बचने की तौफीक अता फरमाए, करते रहेंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں ایک نجی چینل کے اوپر ایک کرائم شو کا ڈائریکٹر ہوں, اور میرے گھر کے اندر ہمارا کرائم شو ہمارا جس چینل پہ میں جاب کرتا ہوں وہ نہیں دیکھا جاتا. جب بھی میں گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو میری والدہ میرے تمام گھر والے مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور مدنی چینل سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور اعتراف بھی کیا. یہ ایک آپ کی ہمت تھی, آپ کا حوصلہ تھا, اور آپ نے جس طرح ایک بند لفظوں میں کہ کسی کا نام نہ آئے کہ میں ایک چینل کا ہوں یا میں جو کچھ ہے, آپ نے پہچان نہیں کی. اس طرح جو چینل یا اخبار اس طرح کی کوئی خبریں دیتے یا کوئی چیزیں سے چلاتے ہیں, جیسے کہ مجھے اطلاعات ملتی ہیں, تو میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر چیز کا ٹی وی پر اظہار کرنا ضروری ہے؟ ہر چھپی چیز کا ظاہر ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر بات کا ٹی وی کے ذریعے, اخبار کے ذریعے ڈکلیئر ہونا ضروری ہے؟ کیا خودکشی کے واقعات, کیا مرڈر کے واقعات, کیا اس کے واقعات, کیا اس کے واقعات؟ میں ہمت کر رہا ہوں, یوں سمجھیے کہ اس طرح کا اگر کوئی ہمارا نظام بن جائے کہ بعض لوگ بتاتے رہتے ہیں, اخبار کا تو ہمیں ویسے اندازہ ہے کچھ نہ کچھ, تو اخبار کے متعلق جو سوال جواب ہیں, امیر سنت کا جو ایک رسالہ ہے اس کو پڑھ لیا جائے کہ کون سی خبر دینے کی اجازت ہے, کون سی خبر دینے کی اجازت نہیں ہے. ہم عبرتناک خبریں کرتے ہیں, بڑی بڑی عبرتناک خبریں آتی ہیں, ہم نہیں بتاتے. اس پیر کو بھی, بلکہ ہاں اس پیر کو ہم سلسلہ کر رہے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے میں, تو بڑا عبرت والا سلسلہ ہے, تو ہم نہیں ڈکلیئر کرتے. عبرتناک خبروں میں ہم نے سوشل میڈیا کی, سوشل ویب سائٹس کی جو تباہ کاریاں بتائی ہیں, کون سی لڑکی کہاں سے اٹھی, کہاں گئی, کیا ہوا, کیسے ہوا, نہ نام دیتے ہیں نہ شیئر دیتے ہیں. ہم عبرت کے لیے لیتے ہیں, کیونکہ مقصد ہماری ریٹنگ بڑھانا صرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بڑھیں, لیکن کیا ہمارے ناظرین اس لیے بڑھیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ بڑھے گی؟ نہیں, اس لیے کہ لوگ عبرت لیں, نیک بنیں. اب میں آپ نیکی کی دعوت دینے کا جو ذریعہ استعمال کروں گا تو وہ بھی تو نیک اور جائز ہی ہوگا نا. میں مطلب نیکی کی دعوت دینے کے لیے یا کوئی تبدیلی لانے کے لیے میں کوئی ناجائز ذریعہ تو استعمال نہیں کروں گا نا. اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک پانی سے پاک ہوگا نا, پیشاب سے تو پاک نہیں ہوگا. نجاست سے نجاست تو نہیں دھلتی, نجاست تو پاکی سے دھلتی ہے. تو اگر اس طرح کا ہمارا کو مائنڈ سیٹ, کیونکہ اس میں تہمت, بدگمانی, بہتان, مسلمانوں کی عزت اور آبرو پر حرف آنا, اور بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں ایسی کئی باتوں کی ممانعت آتی ہے کہ کون سی بات کب کس سے کتنی کرنی ہے نہیں کرنی, اور کون سی بات کس دائرے میں کرنی ہے. اسکرین پر کی گئی بات یا پیپر پر چھپی ہوئی بات جس طرح مطلب کہ متعلقہ غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچتی ہے, اس کی شرعی رہنمائی. میں اس بات کو اس طرح کلوز کروں گا کہ مسلمان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے شرعی رہنمائی لے لے. اگر شریعت کہتی ہے کرو, جائز ہے, کیجیے. شریعت کہتی ہے کرو, جائز بھی اور ثواب بھی ملے گا, اور شوق سے کیجیے. اور اگر شریعت کہتی ہے کہ مت کرو, کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے, مسلمان کا کام اس سے رک جائے. ایسے بھی آپ اخبار کے بارے میں, سوال جواب کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, ایک بہت مشہور چینل ہے, اس کے ایک ڈیسک کے انچارج تھے, خود انہوں نے مجھے بتایا, میری ذاتی ملاقات ہوئی, انہوں نے یہ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے یعنی اپنے جو ہیں باس امیڈیٹ ان سے بات کی, اور اس طرح کا جاب رول لیا انہوں نے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ جو احتیاطیں ہیں اس کو میں جو ہے نا ان پر عمل کر سکوں, اور اس کی مجھے اس سے انہوں نے ترکیب بنا کر وہ الحمدللہ وہ اس جو ہے نا راستے پر چل پڑے. نہیں مانتے, سمجھتے. ہمارے یہاں صحافی آتے ہیں, جرنلسٹ آتے ہیں, اور جو جس طرح کے ہمیں تاثرات اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, یقیناً اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ میں ان کا بڑا پن کہوں گا, یہ ان کی بردباری ہے,
کہ جو مطلب ان کا نام بھی ہوتا ہے, لوگ پہچانتے بھی ہیں, لیکن وہ واقعی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں یہاں بیٹھ کر غلط بول رہا ہوں تو مجھے میری غلطی کو قبول کرنا چاہیے. اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو صحیح بول رہا ہوں. تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا لے لیجئے گا, اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو ظاہر ہے کہ میں مطلب آپ سے معذرت چاہوں گا کہ ظاہر مقصد میرا نیکی کی دعوت دینا ہے, خیر خواہی ہے اور خیر خواہی امت ہے ماشاءاللہ, مگر غلط غلط ہی رہے گا. میرے غلط کو میں صحیح بول دوں گا تو غلط صحیح نہیں ہو جائے گا. اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے. اور صحیح صحیح ہی رہے گا. میرے غلط کہنے سے صحیح غلط نہیں ہو جائے گا. صحیح فرما. کال لے لیتے ہیں. محمد احمد رضا, میں آئندہ کے بعد اسپیڈ سے موٹر سائیکل نہیں چلاؤں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئندہ کے بعد میں تیز موٹر سائیکل نہیں چلاؤں گا. ہم نے سردار آباد کا بھی لیا ہوا تھا ویڈیو, یا جو بھی ایک دو اور ویڈیوز ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں. آئیے اب اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز میں ہمارے لیے عبرت اور سبق کے کون سے مدنی پھول ہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. چوٹ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بائکنگ کرتے ہوئے. یہ میرے لگی بھی ہے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. تقریباً پورا وارڈ ہے جو 14 اگست کی رات کو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پورا بھرا ہوا ہے. یہ ایک پیشنٹ, ابھی تک 2 پیشنٹ باہر ہیں کہ اندر وارڈ میں جگہ نہیں ملی انہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بھی کیا ہوا آپ کو؟ گاڑی پہ جا رہے تھے, موٹر سائیکل پہ, آگے سے کار ہمارے آگے تھی. وہ کار آگے سے سائڈ پہ ہوئی تو ہم آگے سے وہ ٹریفک والا نہیں رکھا ہوتا جو سیمنٹ کا بڑا تھا, اس پہ لگے اور اس ٹانگ ٹوٹ گئی. 14 اگست کی رات کو آپ کے ساتھ؟ جی ابھی 2 گھنٹے پہلے ہوا. بائک پہ جا رہا تھا, پیچھے سے لڑکے آئے کافی زیادہ, انہوں نے پیچھے سائڈ کرائی تو میں گر گیا. مجھے پھر نہیں پتا مجھے کیا ہوا بھائی کو. کہہ رہے بھائی ویلنگ کر رہا تھا, یہ نیچے گر پڑا اور اس کے چوٹ لگی موٹر سائیکل سے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ہم نے اٹھا کے اس کو لے کے اس کو ہاسپٹل اب پہنچے. یہ جشن آزادی کا وہ جشن مناتے ہوئے یہ ہوا ہے؟ جی بالکل جشن مناتے ہوا ہی ہوا ہے. منع نہیں کیا کسی نے کہ یار ون ویلنگ نہیں کرو, اس طرح کرنا مناسب؟ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو اپنے گھر جا رہے تھے, لیکن اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کو سبھی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن میرے جو ساتھی, ہم دونوں نے ان کی مدد کی, ان کو لے کے اسپتال آئے. ان کے جو ساتھی وہ سبھی بھاگ گئے. بھائی سڑک کراس کر رہا تھا, یہ 14 اگست والے جو چھوکرے ہیں نا, سلنسر نکال کر یہ موٹر سائیکلیں نہیں دوڑاتے ہیں, تو بڑی سپیڈ سے آ رہا تھا. حالانکہ میرے سے کافی دور تھا, میں سڑک کراس کر سکتا تھا بڑی آسانی سے. اتنی سپیڈ سے آیا تو میرے میں آگے لگا, وہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. میں ایز اے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہوں ریسکیو 1122 میں. آج 14 اگست کو جو جنگ لوگ ہیں وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے نہ صرف خود کو انجرڈ کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. آج تقریباً ابھی تک نہ 1 بجے تک 10-15 کیس آ چکے ہیں ایسے جو ون ویلنگ کرتے ہوئے مختلف وجوہات کی بنا پر گرے ہیں, جن کو فریکچر بھی ہوا اور انجرڈ بھی ہوئے ہیں. اے خاصا وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے جینا ہاسپٹل کے ایمرجنسی کے گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہوئے حاضر ہیں, اور 12 بج چکے ہیں, اور جینا ہاسپٹل کے باہر ہی, مین گیٹ کے باہر ہی لوگ آتش بازی کر رہے ہیں اور فائرنگ بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہاسپٹل بھی ہے قریب میں ہی, اور سامنے ہی ہاسپٹل ہے, مریضوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی اور پریشانی بھی ہو رہی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ بے تکے طریقے سے گاڑیاں وہ چلاتے, ون ویلنگ کرتے, 2 ویل سے چلتی گاڑی وہ 1 ویل سے اٹھا کر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اور شراب کے نشے میں بھی ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ لوگ فائرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اندھا دھند لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی ہم لوگوں سے تاثرات بھی لیں گے انشاءاللہ. اے خاصا وقت دعا ہے, امت
عجب وقت پڑا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. سر ہم جا رہے تھے گلشن سے تھوڑا سا آگے جا رہے تھے ہم لوگ, تو پیچھے سے ہمیں کسی نے ہٹ کیا, ویلنگ میں مارتا ہوا کوئی آ رہا تھا بائک پہ, تو اس سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی. ہم آگے تھے تو پیچھے سے اس نے بائک ہمیں جو ہے ماری, تو ہم اس کی اتنی اسپیڈ میں تھا کہ اس کی گاڑی ہمارے لگی, تو ہماری گاڑی گھستے ہوئے جو ہے آگے گئی کافی, تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی چوٹ وغیرہ آئی. بالکل کونے میں سائڈ پہ سے آرام سے جا رہے تھے, اپنے دوست یار انجوائمنٹ کرتے ہوئے جا رہے تھے. پیچھے سے بندہ آیا, اس نے اس طرف کی ہے, ہمیں ہٹ کیا, اس نے بریکیں ماری ہے, روکی ہے, بائک کنٹرول کر کے اس سائڈ سے نکل گیا. ہم لوگ جو ہٹ ہوئے نا, ہم لوگ یوں سیدھا گھسٹتے ہوئے گئے, کم سے کم بھی ہے نا 15-20 بائکیں یہاں سے چھوڑ لیں, اب اتنی بائکیں ہم پیچھے گرتے ہوئے گئے, سلپ ہوتے ہوئے گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک کا احسان تھا, اللہ کر رہے تھے ہم لوگ, اللہ نے رحم کرا, جہاں بریک لگی وہاں بچ اٹھے, بس ہاتھ اور پاؤں پہ تھوڑی ڈیمیج ہوئی. امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. جب میں ایم ایس جینا روڈ کی طرف آ رہا تھا نا, تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ ریلی کی وجہ سے. اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر میرے کو جگہ نہیں ملی کہ واپس میں آ سکوں, اور میری پوری ہڈی ٹوٹ چکی تھی. اب ایمرجنسی ہے, ایمبولینس بھی نہیں مل رہی تھی کہ ہم ایمبولینس میں آتے. بائک پر پھر جو ہے نا کتنی مشکل, 3 بندے بائک پر آئے ہم لوگ. جو ہوائی فائرنگ اور آتش بازی, اس سے کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں. جیسے کہ 13 اگست رات اس وقت تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے, اور اب تک 15 کے قریب نامعلوم سمت سے آگے گولیاں لگنے سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس سے جو گھر کے اندر ہیں, عورتیں, بچے, وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. کہ جیسے آج لنڈی سے ایک 5 سال کا بچہ ایک زخمی آیا ہے, اس کی وہ سسکیاں, وہ اس کا بلبلانا اگر یہ لوگ دیکھ رہے ہوں, تو یہ ایک ریکویسٹ ہے عاجزانہ طور پہ. ریسکیو ورکر ہونے کے ناطے میں ایک عاجزانہ گزارش کروں گا کہ پلیز خدا را اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اللہ 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 کرے کہ آپ کی بات ہمارے ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہم نے ویڈیوز آپ کو دکھائیں, کالس آپ کو سنائی, جو کچھ ہم بیان کر سکتے تھے آپ کو بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی, کہ کاش آپ مان جاتے, اور کاش اب آپ مان جائیں. اور ہر طرف کہ آپ یا تو آپ کو نقصان ہوا یا آپ کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوا, دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے. کچھ کالس لے لیتے ہیں, اس کے بعد سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلوں. کال سنائیے. تاریخ گوادر سے مدینہ حاجی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ ساحل پٹی کے اوپر بھی کچھ بتائیں, تاکہ ساحل پٹی میں شراب پانی کی طرح چلتا ہے, اور پٹی کے اندر بھی بعض اوقات شراب لے جاتا ہے. اس کے لیے میں بڑا مہربانی کچھ مدنی پھول. ساحل پٹی کا پورا یہ عالم حال ہے, ناخدا دریا پہ بھی شراب لے جاتے ہیں, جبکہ دریا کے اوپر موت کے منہ میں اور اللہ تعالیٰ کی روزی کی تلاش میں جاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, اور شادی بیاہ میں وغیرہ میں شراب پانی کی طرح چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال نہیں سمجھ سکا. شاید ساحل پٹی کہہ رہے تھے, یعنی جو ساحلی علاقہ ہے, جو میں سمجھا ساحلی علاقہ ہے, جو کیپٹن ہوتا ہے نا, ناخدا, یعنی کشتی چلانے والا, جو اسے اور کیا کہتے ہیں, نہیں یہ مطلب ساحل پٹی پر بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں, یہ جی وہاں شرابی پیتے ہیں. ان علاقوں میں شادی بیاہ میں وہاں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی, ان کا کہنا یہ ہے. اور جو ماہی گیر وغیرہ یا کشتی چلانے والے جو جاتے ہیں, تو کشتی چلانے والے وہ شراب لے کے چلے جاتے ہیں دریا میں, سمندر میں, اور وہ دریا کی مطلب پانی پر ہوتے ہیں, موت کے منہ میں ہوتے ہیں گویا کے, اور پھر بھی ان کے پاس شراب کا وہ ہوتا ہے معاملہ. تو اس پر مدنی پھول لینا چاہ رہے ہیں. شراب پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب پچھلے دنوں ہی ساحل سمندر پر ہی تو واقعہ ہوا, 40 سے زیادہ اموات کی اطلاع ملی. کوئی موج آئے اور شراب پیتے پیتے لے کر چلی جائے, تو کیا شراب کی حالت میں مریں گے ہم لوگ؟
تو سمندر کے بیچ میں ہو یا گھر کے اندر ہو، شراب سے بچنا یہ کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراب کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے میں دوبارہ عرض کر دوں، میرے تمام ناظرین نیکی کی دعوت عام کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے منع کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم اصلاح کی طرف جائیں گے، نمازی بنائیں گے۔ مدنی ماحول میں لے کر آئیے، اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروائیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی انعامات کو عام کیجیے، مدنی چینل کو عام کیجیے، اس طرح مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریے، کروائیے۔ کچھ اس طرح کی کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تبدیلی آ جائے گی۔ لاکھوں ایسے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں جو ماضی میں یہ کرتے تھے، جن کو ہم آج بیان کر رہے ہیں، آج وہ نہیں کرتے، ان کو ماحول ملا، بلکہ دوسروں کو جو ہے اس طرح راغب کرتے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عمران صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں محمد بنارس دبئی سے بات کر رہا ہوں، تو میں اظہر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حاجی عمران صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کب پاکستان آؤں یا کس طریقے اظہر صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے امیر علیہ سنت کو اتنی لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی محبت ہے کہ دنیا کے کئی ایسے عاشقان رسول چاہتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے۔ ظاہر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ کو جب اطلاع ہو، کنفرمیشن فیضان مدینہ سے ملے گی آپ کو کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ٹائمنگ کیا ہے، تو وہ لے لیجئے، یا کہیں کسی ذمہ دار سے اگر آپ توخہ لے لیجئے۔ اس کے بعد 3 دن کا مدنی قافلہ، یہ اناؤنس بھی ہوتا ہے فیضان مدنی چینل پر بھی اناؤنس ہوتا ہے کہ اس طرح مدنی مذاکرے کے بعد یا فلاں کے بعد یہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر 3 دن کا مدنی قافلہ ہو اور امیر سنت کی ملاقات کہ آپ کے پاس کنفرمیشن ہو کہ باپا ملاقات کر بھی رہے ہیں، تو بالکل آئیے، چشم ما روشن دل ما شاد، ماشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ ابھی اس سے پہلے میری کال چلی تھی، وہ جو مدنی چینل کا ہر گھر میں مدنی چینل پہنچے، تو الحمدللہ کی عز و جل اس سلسلے میں میں نے بذات خود یعنی کہ تقریباً 4 گھروں میں جو مدنی چینل لگوایا ہے۔ مدنی چینل لگانا ہے تو صرف مدنی چینل لگانا ہے، اور وہ بھی ڈش پر، کیبل پر نہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کی دوبارہ کال پر مزید میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آدمی فریکوینٹلی رپلائی دے دیتا ہے اور رسپانس کرتا ہے، اس سے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال نسبت سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ یہیں تک، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کوششوں کو بھی قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔